بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، حمد و تعریف کے سارے مفہوم بس اسی کے لیے مخصوص ہے جو عالمین کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رب المسلمین نہیں فرمایا، رب الاولیاء والمتقین نہیں فرمایا، رب الانبیاء والمرسلین نہیں فرمایا کہ ان کا تو رب ہے ہی۔ نبیوں، رسولوں، ولیوں، شہیدوں، صدیقینوں، اولیاء و اتقیاء کا تو رب ہے ہی۔ لیکن قرآن کریم یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس کی ربوبیت صرف اپنے وفاداروں تک محدود نہیں ہے، گناہگاروں کو بھی نوازتا رہتا ہے۔ اپنے خلیل کا بھی رب ہے، نمرود پہ بھی رزق بند نہیں کرتا۔ اپنے کلیم کا بھی رب ہے، لیکن رزق فرعون پہ بھی بند نہیں کرتا۔ اپنے محبوب کا بھی رب ہے، لیکن رزق ابو جہل پہ بھی بند نہیں کرتا۔ عابدین سب زندہ دار کا بھی رب ہے، لیکن خطا کاروں گناہ گاروں پہ بھی رزق کے دروازے بند نہیں کرتا۔ بلکہ میں تو کہا کرتا ہوں کتنی عجیب ادا ہے اس کی ربوبیت کی۔ اپنوں کو دال روٹی پہ خوش کر لیتا ہے، دشمنوں کو مرغن دیتا ہے۔ اپنوں کو خس و خاشاک کی جھونپڑیوں پہ خوش کر لیتا ہے، دشمنوں کو محلات عطا کرتا ہے۔ ایکڑوں میں پھیلی ہوئی کوٹھیاں دے دیتا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ ہم سے جو آخرت مانگتا ہے ہم اسے آخرت دیتے ہیں، اور جو ہم سے دنیا مانگتا ہے ہم اسے دنیا دیتے ہیں۔ لیکن فرق ہے، ہم سے جو آخرت مانگتا ہے ہم آخرت دیتے وقت اس کے مطالبے کو نہیں دیتے، اپنے فضل و کرم کے مطابق دیتے ہیں۔ نزد لہو، ہم آخرت مانگنے والوں کا دامن بھر دیتے ہیں، اس کے مطالبے سے بھی زیادہ دیتے ہیں۔ وہ اتنا مانگتا ہے تو ہم اتنا دیتے ہیں، وہ اتنا مانگتا ہے تو ہم اتنا دیتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور ہم سے جو کج نصیب کوتاہ نظر صرف دنیا مانگتا ہے آخرت کو چھوڑ کر، مایوس اسے ہم بھی نہیں کرتے۔ وہ بنگلے مانگتا ہے تو بنگلے دے دیتے ہیں، وہ کوٹھیاں مانگتا ہے تو کوٹھیاں مل جاتی ہیں، جاگیریں مانگتا ہے تو جاگیریں مل جاتی ہیں۔ لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، دنیا کا امیر آخرت میں فقیر ہوگا۔ عزیز دوستوں، اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر لازمی کریں۔ جزاک اللہ۔